شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات، اس کو برات پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا با عزت بری ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو۔ آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو۔ تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن نہیں سکے؟ We are not able to count our own hair۔ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا، وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے، مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے۔ فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویر بنانے والا، یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق نجومی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے، جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا، دشمنی چھپانے والا، دل میں بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی مغفرت ہے، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا ناظرین؟ کہ جن محافل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ نشستیں، وہ محفلیں، وہ حلقے مغفرت کے حلقے ہیں، وہ مغفرت کی گیدرنگز ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی جگہوں پر جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، جب دوست مل کر بیٹھیں تو ذکر اللہ کچھ کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں اور یہ برکتیں حاصل کریں۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی ناظرین کہ اچھے بندوں کی صحبت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، مجھے اور آپ کو اپنی گیدرنگز چیک کرنی ہے، اپنا فرینڈ سرکل چیک کرنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھے بندے کی جو صحبت ہے نا، وہ عطر والے کی دکان کی طرح ہے، پرفیوم شاپ کی طرح ہے۔ آپ پیسوں سے عطر خریدیں نہ خریدیں، خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے، سیمپل پھر بھی لگا دیا جاتا ہے، یعنی بینیفٹ ہی ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ لیکن جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ادھر اگلا پارٹ سنیے، وہ شاعر لکھتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پین ہزاراں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی صحبت ایسی ہے، ان کا قریب جانا ایسا ہے جیسے آپ لوہار کی دکان پہ چلے جائیں۔ کپڑے کتنے ہی بچا لیں، لوہار کی دکان پر چنگاریاں اڑتی ہیں اور وہ کپڑوں میں سوراخ کر ہی دیتے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، وہ پیتے ہیں، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے ہیں، میں تو کمپنی دیتا ہوں۔ نہیں ناظرین، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں ان جگہوں پر جانا ہے کہ جہاں جانے سے مغفرت کی خیرات مل جائے،
ان نیک لوگوں پر رحمتیں برسے اور اس کا حصہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ حدیث کا پیغام بھی آپ کو دینا تھا، اور اب چلتے ہیں پیغام قرآن۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی نرالا ہے اور بڑا ہی انوکھا ہے، قبولیت دعا کا مقام۔ وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی؟ سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جب جب ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آئیے کچھ امیزنگ معلومات آج کے پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، پیٹ میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں، اپنی پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس محراب میں اکیلی عبادت میں مصروف رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ حضرت زکریا صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کے لیے آتے اور خورد و نوش کا انتظام کرتے، ان کو کھانا وغیرہ بھی پہنچاتے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل انہیں نظر آتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی، بیٹے کی تمنا تھی۔ بار بار انہوں نے گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ ابھی تک انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آ جاتا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر بھی اب اتنی ضعیفی والی ہو چکی ہے کہ اب میرے یہاں اولاد کے پھل کا موسم تو ختم ہو گیا ہے، مگر میرا رب جب چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے پھر اولاد کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور بڑھاپے میں آپ کو فرزند عطا کیا، جس کا نام خود اللہ عز و جل نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا کمال کی بات ہے۔ اب آئیے اس خوبصورت واقعے کو رب عز و جل نے قرآن پاک میں خود کیسے بیان فرمایا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں 3 پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کر 39 میں موجود ہے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ جی ناظرین، کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کس انداز سے رب نے قبول کی، بیٹا دیا تو وہ بھی کیسا دیا، اور اسے نبوت کا شرف بھی عطا کیا۔ اس خوبصورت واقعے سے مجھے اور آپ کو آج کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات جو علماء نے لکھی کہ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے یعنی سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل،
گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل، یہ ان کی ایک عظیم و شان کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے۔ حضرت مریم نبی تو نہیں تھی نا، وہ تو ولیہ تھی، نیک خاتون تھی۔ تو جب قرآن ذکر کر رہا، یہ واقعہ آپ نے سنا، قرآن میں بھی تلاوت سنی آپ نے، جب قرآن اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں خود ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان کی کرامتیں پاسبل ہیں، تو اگر آج کوئی کسی اللہ کے ولی کی کرامت کو بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے نا ناظرین۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو ملک شام سے یعنی مصر سے وہ بہت دور تھا، ہنڈریڈز مائلز دور تھا اور بہت بڑا تخت تھا، مگر قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو اب بتائیے نا کہ جب قرآن اولیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامتوں کو ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو اختیار دے، مگر اس کرامتوں کے بارے میں جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے وہ میں آج کلیئر کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی، صحابی رسول یا نبی جو اس طرح کی کرامت یا اس طرح کی کوئی مدد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں تو یقیناً یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے یہ کمالات، اور وہ اس طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں، اللہ کی عطا ہے نا، اللہ چاہتا ہے تو یہ کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس خوبصورت واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کہ بندے یا اللہ والیاں جہاں عبادت کریں وہ اس جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے بھی دعائیں کر چکے تھے، مگر ایگزیکٹلی اس محراب میں جا کر کیوں دعا کی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جائے، تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں وہاں جا کر بھی اگر رب سے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم، مانگنا تو رب سے ہی ہے نا، انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو ایسے مقامات جو مقدس مقامات ہوں، جیسے دعا کے آداب میں بھی علماء نے لکھا کہ مکہ شریف میں جا کر دعا مانگیں، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور کعبے کے سامنے جائیں تو اور امپورٹنٹ ہے اور برکت والی جگہ ہے، صفا مروہ جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ تو پورا کا پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے، اور پھر وہ تمام جگہیں جن کا ذکر قرآن میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان ہوا، ان جگہوں پر جا کر دعائیں مانگیں، اولیاء کرام کی قرب میں جا کر دعائیں مانگیں تو ضرور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی ناظرین کہ بظاہر تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے تھے، ایک طرح سے انسان اس عمر میں جا کے مایوس ہو جاتا ہے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے دعا کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ بہت سارے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی مشکل میں آ جائے نا اب مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میرا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں تو اب اتنی بڑی پرابلم میں آ گیا اور میں نکل ہی نہیں سکتا، اب میرے لیے ناممکن ہے اس پرابلم سے باہر آنا۔ ہو سکتا ہے اس وقت مجھے کوئی بیمار دیکھ رہے ہوں، پریشان حال دیکھ رہے ہوں، قرضے میں ڈوبا میرا کوئی بھائی مجھے دیکھ رہا ہو، یا گھریلو پریشانیوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص دیکھ رہا ہو۔ ایک بات سمجھیے ناظرین، میری اور آپ کی جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے مگر وہ اللہ کے لیے بہت بڑی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پرابلم یہ پاسبل ہی نہیں ہے، نہیں ناظرین، میرے اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، رب کے لیے تو پاسبل ہے نا۔ وہ ہمارا جب مددگار بن جائے، ہم اس سے دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں گر گڑائے، وہ کرم فرمائے، ہر مشکل سالو ہو سکتی ہے۔ میں اس کو ایک فزیکل، ایک نارمل سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی بعض اوقات چونٹیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی چونٹی سفر کر رہی ہے، جا رہی ہے، اور آپ اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، اس چونٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو رک جائے گی، اس کو تو ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آئے گا، وہ اس سیب کو ہٹا بھی نہیں سکے گی اور وہ سمجھے گی کہ اب یہ راستہ بلاک ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اب آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا نا، پہاڑ جو اس کے سامنے تک حل ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب نارمل، چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں، جو پرابلم میں اور آپ فیس کرتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے آ جاتی ہے اور مایوسی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہ حرام موت ہے،
دیکھیں میری اس ایگزامپل کو پھر سمجھیے گا. وہ سیب چونٹی کے لیے پہاڑ تھا, ہمارے لیے نارمل سیب تھا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے وہ ہمارے لیے پہاڑ ہے, امپاسبل ہے. اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے, اس کے لیے وہ کچھ مشکل نہیں ہے. اس نے کرم فرمانا ہے, نگاہ رحمت فرمانی ہے, اور یہ پرابلم سالو ہو جائے. تم مایوس نہ, مانگے رب سے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نا, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہم مانگنے والے تو بنے نا. ہاں اس کی کچھ آداب ضرور ہیں, دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں. آپ ان وجوہات کو دور کر دیں, ان ریزنز کو ختم کر دیں, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. میرا خیال ہے آپ سارے جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, آپ بھی بننا چاہتے ہیں, میں بھی بننا چاہتا ہوں. دعا مانگے اور وہ قبول ہو جائے. بڑا خوبصورت کوسچن تھا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت بڑا آنسر نہیں دیا, کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد یہ کرو یہ کرو یہ کرو, پھر اس کے بعد تم کورس کرو, جب جا کے تم جو ہے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. نہیں, جسٹ ون لائنر آنسر, ایک جملے میں جواب دے دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ. حلال کمانا شروع کر دو, تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اب سوچ لیجئے ناظرین, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حرام کما کر توقع رکھتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں گی. رشوت کا کام کرنے والا کیسے سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی؟ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا, ملاوٹ کر کے کاروبار کرنے والا, کسی کا مال دبا لینے والا, سود کا کاروبار کرنے والا, یہ ایکسپیکٹ کیسے کرتا ہے میری دعا قبول ہوگی؟ ایک ہی فارمولا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں. روزی حلال کیجیے. اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, روزی نارملی باقی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں ایک مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ علم دین بھی نہیں ہے, نہ کسی سے پوچھنا. ہم گوارا کرتے ہیں کہ یار ذرا کسی عالم دین کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ حضور چیک کر لیں میری روزی ٹھیک ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا. کہیں نہ کہیں سے ایک سوراخ کے ذریعے سمجھ لیں, اور ڈراپ بائی ڈراپ حرام ہمارے کاروبار میں شامل ہوتا ہے اور سارے مال کو گندا کر دیتا ہے. پلیز اپنے کاروبار کو کسی صحیح مفتی صاحب سے, عالم دین سے چیک کروا لیجیے. کوئی بات نہیں, ایک بار چیک کروا لیجیے. وہ کہہ دیں ٹھیک ہے تو آپ کا اطمینان ہو جائے گا, اور وہ کہیں کہ یہ والا طریقہ چینج کر دیں تو چینج کر دیں. تاکہ روزی تو حلال ہونا, حرام کیوں کمائیں ہم؟ اللہ رازق ہے, وہ حلال دینے والا ہے. تو اپنی روزی پاکیزہ کر لیں, اپنی لقمے پاکیزہ کریں, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. اور دعا جب بھی مانگے نا ناظرین, بڑے یقین سے مانگیں. تذبذب سے, ہیزیٹیشن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. لوگ دعا کرتے ہوئے سوچتے ہیں چلو کر لیتے ہیں ورنہ ہونا کچھ نہیں ہے, قبول نہیں ہوں گی, پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو اس کانسیپٹ کے ساتھ دعا کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, گاؤں والے بڑے پریشان تھے, قحط تھا. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارے گاؤں والے کسی گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں مل کر اللہ کی بارگاہ میں, جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں, دعا استسقاء کہتے ہیں, بارش کی دعا. سارے گاؤں والے جمع ہوئے. ایک نوجوان بھی آیا, مگر ساتھ اپنے ساتھ وہ چھتری لے کر آیا, امبریلا لے کر آیا. تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ کئی سال ہو گئے, کئی ماہ گزر گئے, ایک قطرہ پانی نہیں برسا, آج ہی بادل نہیں ہے اور آپ چھتری لے کر آئے. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا. نوجوان کہتا ہے جس رب سے مانگنے آئے ہیں اگر اس پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر مانگنے کیوں آئے ہیں؟ اور آج قبول ہونی ہے دعا تو بارش میں بھیگتا ہوا جاؤں گا کیا؟ سوچئے, وہ بلیف تھا, وہ یقین تھا. کتابوں میں لکھا ہے دعا ہوئی, موسلا دھار بارش ہوئی, سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا اور نوجوان چھتری کے سائے میں واپس گیا. یہ بلیف ریکوائرڈ ہے, یہ یقین درکار ہے. جب اللہ سے دعا مانگتے وقت یقین اور فوکس ہوگا نا کہ میرا کریم ضرور عطا فرمائے اور وہ ضرور دے گا. بس اصل چیز ہے ادب کے ساتھ, التجا گر گڑا کر ہو, کنیکٹیویٹی کے ساتھ مانگیں, ضرور کریں. تو ناظرین, آج کی اس خوبصورت پیغام قرآن سلسلے میں ہمیں ایک اور پیغام جو ملا کہ مایوس نہیں ہونا ہے, دعا پر یقین رکھیں اور دعا دل و جان سے کریں. دعا عبادت ہے, بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء صلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور ہم سارے جہان کو آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں پرابلم میں, رب کے پاس نہیں جاتے. رب کے پاس جائیں, سجدہ کریں, خوب دعائیں کریں, وہ رب کریم ضرور عطا فرمائے گا.
جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں. یعنی یہ اتنی غمگین تھی، اتنی دکھی تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا، مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا، ایک نیا حکم جاری کیا گیا، اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی، اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا. صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا. یہ ہے دعا. اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ اللہ. سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال. اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں. ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. امیر اہل سنت کے جو اشعار ہے نا، دعائیہ اشعار، اس میں جو توجہ ہے، جو انکساری ہے، جو کنیکٹیویٹی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء. اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. اس پہ بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے. 950 سال میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے. کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے. اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی. ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے. آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے. تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں. 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے. ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی. اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی. اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی. کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا، سب برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں. بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر،
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نہ رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار، بے چین، شکوے شکایت؟ ارے نبی ہیں، کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ مرتبہ صحابہ کا، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ انبیاء کا مرتبہ، یہ ترتیب یاد رکھا کرو. اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا. خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، عام لوگ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، مگر انبیاء کی بات کمال ہے. اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف، زندہ رہوں گا کہ نہیں، باہر نکلوں گا کہ نہیں، اندھیری غار، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو. آج حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جو دعا مانگی تھی نا، علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے، ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے، یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی، پھر سے قوم بھی عطا فرما دی، سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں، مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں. حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے. قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا. حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے. یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں، کیا دعا کی تھی آپ نے؟ اور مانا تو دیکھو اس کا، کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا. مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اولاد نہیں تھی نا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وانت خیر الوارثین. اب یہ دعا وہ کرتے تھے، اللہ نے کیسی دعا قبول کی؟ صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا.
بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری. اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرمایا. یہ ہے دعا، مگر دعا دل سے.